کرتے ہیں اسی کو عربی میں میلاد کہتے ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی بدعت چیز نہیں ہے، بلکہ میلاد جس طریقے سے اور اپنے بچوں کے برتھ ڈے مناتے ہیں اسی طریقے سے یہ حضور کی میلاد ہے۔ اور حضور کی میلاد میں ہم کرتے کیا ہے؟ حضور کی میلاد میں ہم حضور کے پیدائش کے واقعات کو بتاتے ہیں، حضور کی زندگی کے احوال کو بتاتے ہیں۔ حضرات محترم اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے رب نے اپنے فیض سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرات محترم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک چاہا اس نور کو رکھا اور میرے نبی کے نور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد کی، ایسی تعریف کی کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا، کر کیسے سکتا تھا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کو پیدا فرمایا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا نام کہہ دیا یہ تو احمد ہے، یعنی میرے نبی نے رب کی اتنی تعریف کی، اتنی حمد کی، اتنی رب کی بڑائی بیان کی کہ رب نے فرمایا یہ تو احمد ہے۔ لیکن جب میرے اللہ نے، جب پروردگار نے نبی کی تعریف کرنا شروع کیا تو نبی کا نام محمد بن گیا اور اسی طریقے سے میرے آقا کا نام احمد اور محمد پڑ گیا۔ حضرات محترم میں آپ کو بتانا چلوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور کب تشریف لاتے ہیں۔ حضرات محترم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، وہ نور حضرت آدم کے پیشانی میں چمکا، وہ نور حضرت آدم کے پیشانی سے چمکتے ہوئے جتنے انبیاء اکرام ہیں کم و بیش 1 لاکھ ان تماموں میں منتقل ہوتا ہوا وہ نور حضرت عبداللہ میں آ جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ کی شادی جب حضرت آمنہ سے ہوتی ہے اور حضرت آمنہ سے شادی ہونے کے بعد، آمنہ کون ہے؟ آمنہ میرے نبی کی امی کا نام ہے۔ ذرا اس محفل میں آنے سے یہ باتیں معلوم ہو جائے کہ میرے نبی کی امی کا نام کیا ہے۔ میرے نبی کے امی کا نام آمنہ ہے، میرے نبی کے والد اکرم کا نام عبداللہ ہے اور میرے نبی کے والد دادا کا نام عبد المطلب ہے اور میرے نبی کے دادی کا نام فاطمہ ہے۔ حضرات محترم جب حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوتی ہے اور آمنہ سے شادی ہونے کے بعد جب وہ نور حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ میں منتقل ہو جاتی ہے اور وہ نور حضرت آمنہ کے شکم میں پرورش پاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اتنے میں ابھی 2 مہینے کا وقت گزرتا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اے آمنہ، اے میری بیوی، اے میری شریک حیات، میں کسی تجارت کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں اور اتنے دن میں واپس آ جاؤں گا، ذرا مجھے بتاؤ میری ماں اور بہنوں اس ماں کی عظمت کتنی بڑی ہوگی، اس ماں کی شان کیا ہوگی جس ماں کے پیٹ میں میرے آقا پرورش پا رہے ہو، اس باپ کی عظمت کتنی ہوگی جس کے گھر میں میرے آقا تشریف لائے ہو۔ حضرات محترم حضرت عبداللہ 2 مہینے کے ابھی وقت گزرے ہیں، میرے آقا ماں کے پیٹ میں آرام فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ گھر سے چلے جاتے ہیں اور حضرت آمنہ اسی انتظار میں رہ جاتی ہے جس دن کا وعدہ کر کے گئے تھے حضرت عبداللہ۔ اس دن جب وہ دن آ جاتا ہے حضرت آمنہ اس دن روٹی تیار کرنے کے لیے آٹا گوندھ لیتی ہے اور گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ جب میرے نبی کے دادا جان نے دیکھا کہ آج ماجرا کچھ الگ لگ رہا ہے، روٹی کے لیے آٹا پہلے سے تیار ہو چکا ہے، اللہ اکبر فرماتے ہیں بیٹی آج تم نے آٹا پہلے ہی کیوں گوندھ لیا ہے؟ حضرت آمنہ جواب دیتی ہے میرے عبداللہ نے مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ میرے عبداللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کی تاریخ میں واپس آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کے دادا جان مسکرا دیتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگتا ہے، دوپہر ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، رات ہونے کو آتی ہے اور میرے نبی کے والد محترم کی کوئی خبر نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت آمنہ پریشان ہو جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے، میرے نبی کے دادا جان سے کہتے ہیں ابا حضور ذرا مکے کے باہر جا کر کے دیکھیں کیا میرے شوہر سرتاج حضرت عبداللہ کی کوئی خبر ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کی خبر لینے کے لیے مکہ سے باہر نکلتے ہیں، حرم شریف میں پہنچتے ہیں، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں ایک نوجوان دوڑتا ہوا آتا ہے اور آ کر میرے نبی کے دادا کے پاس ٹھہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے عبد المطلب ایسی بات ہے کہ آپ کو کہنے سے زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے، میں یہ کہنے سے ڈر رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ بات آپ کو کہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی کے دادا جان کہتے ہیں اے شخص ذرا بتا تو صحیح کون سی بات ہے۔ وہ شخص کہتا ہے اے عبد المطلب آپ کا وہ بیٹا جو
अब्दुल मुत्तलिब हरम काबा में बैठ जाते हैं और रो रो करके परेशान हो जाते हैं। अब ये परेशानी अलग थी, फिर ये सोचते हैं कि किस तरीके से अपने बहू का सामना करूंगा, उससे जाकर कैसे बताऊं कि हजरत अब्दुल्ला अब दुनिया में नहीं रहे, जिसकी शादी के अभी 2 महीने हुए थे। अल्लाह अकबर, मैं यहाँ पर रुक कर के ये बात बता दूं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इतने ही प्यारे थे जितने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ प्यारे थे, क्योंकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे 10वें बेटे में हजरत अब्दुल्ला का नंबर आता है और हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्दुल्ला से निहायत ही मोहब्बत करते हैं। वहाँ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हो जाते हैं। 40 साल की उम्र में हजरत याकूब की बीनाई चली जाती है।